فرسٹ ایئر معہد بہشتی زیور سبق نمبر 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ بیٹا بہشتی زیور میں ہم نے پہلے والے اس سے جو پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ہم مسنون دعائیں ہم نے پڑھی تھیں. آج ہم نے پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات پڑھنے سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیتے ہیں. آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھتی ہوں. پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اخلاق و عادات نبویہ. نام مبارک و نسب شریف. آپ کا مشہور نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے. ان کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم اور ان کے والد کا نام عبد مناف ہے. آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے. ان کے والد کا نام وہب ہے اور ان کے والد کا نام عبد مناف اور ان کی والدہ کا نام زہرہ ہے. یہ عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے والد کے علاوہ دوسرے شخص ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نسب نامے میں عبد مناف آتا ہے. تو یہ عبد مناف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سلسلہ نسب میں آپ کے جو پردادا عبد مناف ہیں یہ دونوں شخصیت الگ الگ ہیں. پیدائش اور حیات مبارکہ کے مختلف ادوار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز ربیع الاول کے مہینے میں اس سال پیدا ہوئے جس سال حبشہ کا کافی بادشاہ ابرہہ ہاتھی لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے حملہ آور ہوا تھا، جس کے متعلق آپ نے سورۃ الفیل میں پڑھا اس کا پورا واقعہ. جبکہ آپ ابھی رحم مادر میں تھے اور آپ کے والد انتقال کر گئے تھے. جب آپ 5 سال اور 2 روز کے تھے آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئے تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آپ کے دادا کی ننہال میں بنی نجار کے پاس گئیں اور 1 مہینے کے بعد واپس آتے ہوئے مقام ابوا میں انتقال کر گئیں. آپ کی باندی ام ایمن بھی ساتھ تھیں. وہ آپ کو لے کر مکہ آئیں. آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش شروع کی. پھر آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے اور وہ آپ کو شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں نصارہ کے ایک عبادت گزار عالم بحیرہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کے چچا کو تاکید کی کہ وہ آپ کی حفاظت کریں اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ نبی ہیں. بحیرہ نے آپ کو مکہ واپس کرا دیا. پھر آپ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ کا مال تجارت لے کر شام کی طرف چل دیے. راستے میں نصارہ کہ ایک عالم نستورہ نے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی. جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوگی. اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ کی عمر مبارک 40 سال تھی. پھر 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور 52 یا 53 سال کے تھے واقعہ معراج پیش آیا. نبوت کے بعد 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے. پھر جب کافروں نے بہت تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے. ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آئے. اس کے بعد اور بہت سے غزوات ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے چھوٹی بڑی ملا کر کل 35 جنگیں لڑیں. غزوات اور سرایہ کی صحیح مقدار کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے. یعنی بڑی جنگیں ملا کر 34 یا 35 ہیں. نکاح اور ازواج مطہرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات سے نکاح کیا جن میں سے 2 یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ آپ کی حیات مبارکہ میں انتقال کر گئی
اور 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک زندہ تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت صفدہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام جویریہ، حضرت میمونہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب، ان سے چھوٹی حضرت رقیہ، ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن ہیں۔ یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ سے ہیں۔ آپ کی نرینہ اولاد 3 مشہور ہیں: قاسم، طیب، ابراہیم۔ بعض نے طاہر اور عبداللہ کا نام بھی لکھا ہے، اس طرح آپ کی نرینہ اولاد 5 ہو گئی۔ بعض نے کہا طاہر اور عبداللہ ایک ہی ہیں، تو پھر 4 صاحبزادے ہو گئے، اور اگر عبداللہ، طیب اور طاہر کو ایک شمار کیا جائے تو 3 ہوں گے۔ ابراہیم آپ سے وسلم کی باندھی حضرت ماریہ رضی اللہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم کے علاوہ باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ مزاج و عادات مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بہت سخی تھے، کسی سوالی کو کبھی نہیں کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو لا نہیں، خالی ہاتھ انکار کر کے نہیں لٹایا۔ اگر کچھ ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو نرمی سے سمجھا دیتے اور کسی وقت دینے کا وعدہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے بڑے سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت نرم تھی، سب باتوں میں سہولت اور آسانی کا معاملہ فرماتے تھے۔ اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، ان کو کسی طرح تکلیف نہ پہنچے، یہاں تک کہ اگر رات کو اٹھ کر باہر جاتے تو بہت ہی آہستہ جوتے پہنتے، بہت آہستہ سے کواڑ کھولتے، یہ دروازہ جو اس زمانے میں تھا، بہت وقار کے ساتھ چلتے۔ اگر گھر تشریف لاتے اور گھر والے سو رہے ہوتے تو بھی سب کام چپکے چپکے کرتے تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ نگاہ ہمیشہ نیچی رکھتے تھے، بہت سے آدمیوں کے ساتھ چلتے تو اوروں سے پیچھے رہتے، جو سامنے آتا اس کو پہلے خود سلام کرتے، جب بیٹھتے تو بہت عاجزی کی صورت بنا کر، جب کھانا کھاتے تو بہت ہی غریبوں کی طرح بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، تکلف کی تشتریوں میں کبھی نہیں کھایا، چھوٹے چھوٹے برتن جو ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے غمگین رہتے، ہر وقت اسی سوچ میں لگے رہتے، اسی غم میں کروٹ کسی پل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہ آتا، زیادہ وقت خاموش رہتے، اپنی ضرورت کے علاوہ گفتگو نہ فرماتے، جب بولتے تو ایسا صاف کہ دور بیٹھا آدمی بھی خوب سمجھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ تو اتنی لمبی ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ ہو اور نہ اس قدر کام ہوتی کہ مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے۔ بعد میں ذرا بھی سختی نہ تھی، نہ برتاؤ میں کسی بھی طرح کی سختی تھی۔ اپنے پاس آنے والوں کی بے قدری نہیں کرتے تھے، کسی کی بات نہیں کاٹتے، البتہ اگر کوئی خلاف شرع کوئی بات کرتا تو منع فرما دیتے یا وہاں سے خود اٹھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیسی ہی ہو، چھوٹی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت بڑا سمجھتے، کبھی اس میں عیب نہ نکالتے، البتہ جس چیز کو دل نہ چاہتا اس کو خود نہ کھاتے اور نہ اس کی تعریف کرتے، نہ اس میں کوئی عیب نکالتے، نہ تعریف کرتے نہ عیب نکالتے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں پسند نہیں بھی ہے تو ہم نے اس میں عیب نہیں نکالنا، خاموش رہنا ہے۔ دنیا کی کیسی ہی بات ہو، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آتا۔ مثلا کسی کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا، کسی نے کوئی کام بگاڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 برس گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی۔ ان 10 سالوں میں سے کسی موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر کے بعض افراد کسی غلطی پر مجھے ملامت کرتے تو آپ سے وسلم ان کو منع فرما دیتے اور فرماتے کہ جو کچھ تقدیر میں تھا وہ ہو گیا، البتہ اگر کوئی بات خلاف شرع ہو جاتی تو اس وقت آپ سے وسلم کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ خلاف شرع بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ اپنے ذاتی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا، اگر کسی سے ناراض ہوتے تو صرف منہ پھیر لیتے، یعنی زبان سے کچھ سخت نہ فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو نگاہ نیچی فرما لیتے۔ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے، کہکا لگا کر نہیں ہنستے تھے بلکہ صرف مسکرا دیتے تھے۔ سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، یہ نہیں کہ اپنی شان بڑھانے کے لیے لوگوں سے کھینچے رہیں، الگ رہیں، بلکہ کبھی کبھی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے ہنسی مذاق بھی فرما لیتے۔
اس میں بھی وہی بات فرماتے جو سچی ہوتی، نفلیں اس قدر پڑھتے کہ کھڑے کھڑے دونوں پاؤں سو جاتے، جب قرآن شریف پڑھتے یا سنتے تو اللہ تعالیٰ کی خوف اور محبت سے روتے، مزاج میں اس قدر عاجزی کہ اپنی امت کو حکم فرمایا بڑھا چڑھا کر میری تعریف مت کرو، بیمار کی عیادت کرتے چاہے وہ امیر ہو یا غریب، کسی کا انتقال ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لے جاتے، کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو قبول فرما لیتے، اگر کوئی جو کی روٹی اور بد مزہ چربی کی دعوت کرتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہ فرماتے۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قربان جائیں ایسی ہستی پر۔ زبان سے کوئی بے فائدہ بات نہ نکلتی، سب کی دلجوئی کرتے، کوئی ایسا برتاؤ نہ فرماتے جس سے کسی کو کوئی گھبراہٹ ہو، ظالموں اور شرپسندوں کی شر سے حسن تدبیر کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے، مگر ان کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے والوں میں سے اگر کوئی نہ آتا تو اس کے بارے میں دریافت فرماتے، ہر کام کو نظم و ضبط سے کرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد فرماتے، جب کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو مجلس کے کنارے پر بیٹھ جاتے، نہ یہ کہ سب کو پھاند کر بڑی جگہ بنا کر بیٹھتے، یعنی جہاں جگہ ملتی پیچھے ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی بیٹھ جاتے، جب کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو مجلس کے کنارے پر بیٹھ جاتے، نہ یہ کہ سب کو پھلاں کر بیٹھتے، اگر بات کرنے کے وقت کئی آدمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف رخ کر کے بات کرتے کہ ایسا نہ ہوتا کہ ایک ہی طرف متوجہ ہو کہ ایک کوئی توجہ دے اور دوسروں کو دیکھے بھی نہیں، سب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ ہر شخص یوں سمجھتا کہ مجھ سے سب سے زیادہ آپ سے اللہ محبت کرتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اگر کوئی پاس آ کر بیٹھتا یا بات شروع کرتا تو اس کی خاطر بیٹھے رہتے، جب پہلے وہ خود اٹھ جاتا تو آپ پھر اٹھتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب کے طریقوں پر، اتنے پیارے جو ان کے طریقے ہیں سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آپ کے اخلاق سب کے لیے عام تھے، گھر میں جا کر آرام کے لیے مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھتے، مگر گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے، کبھی بکری کا دودھ نکال لیا کرتے، کبھی اپنے کپڑے صاف کر لیا کرتے، اپنا کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے۔ ایک ایسا ہی برے سے برا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اس سے بھی مہربانی کے ساتھ ملتے، اس کی دل شکنی نہ فرماتے، غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوش اخلاق تھے، جیسے کہ اللہ پاک کا بھی ارشاد ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر کسی سے کوئی ناپسندیدہ بات ہو جاتی تو کبھی اس کے سامنے نہ جتلاتے، نہ طبیعت میں سختی تھی اور نہ کبھی سختی کی صورت بناتے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے متکلم غصہ کی صورت بنا کر ویسے ہی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت چلانے کی تھی، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے ساتھ برائی نہ فرماتے بلکہ معاف اور درگزر فرمایا کرتے، کبھی اپنے ہاتھ سے کسی غلام، خدمتگار یا عورت کو کبھی بلکہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا، البتہ شریعت کے حکم سے سزا دینا اور بات ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زیادتی کرتا تو اس کا بدلہ نہ لیتے، یعنی اپنی ذات کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ، کوئی تکلیف کسی کو نہیں پہنچائی، ہر وقت ہنسمکھ رہتے اور ناک بھوئیں نہ چڑھاتے، یعنی ہر وقت غصے میں نہیں رہتے تھے، مزاج بہت نرم تھا، نہ بات میں سختی تھی، نہ برتاؤں میں سختی، اور نہ ہی باقی تھی کہ جو چاہے پھٹ سے کہہ دیں، یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ ہر وقت یعنی جو بات منہ میں آئے وہ کہہ دیں، نہ کسی کا عیب بیان فرماتے، نہ کسی چیز کے دینے میں دریغ فرماتے، اپنی بڑائی ظاہر نہ کرتے، کسی سے بحث مباحثہ نہ فرماتے، جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہو اس میں مشغول نہ ہوتے، نہ کسی کی برائی کرتے، نہ کسی کے عیب کھود کر کریت کرتے، اور وہی بات منہ سے نکالتے جس میں ثواب ملتا ہے۔ کوئی بھائی کا پردیسی آ جاتا اور بول چال یا سوال کرنے میں ادب کا خیال نہ رکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت فرماتے، کسی کو اپنی تعریف نہ کرنے دیتے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور اعلیٰ صفات کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنی پیاری، اتنی عظیم ہستی دی اور اس پیارے نبی کی امت میں ہمیں شمار کیا، اس امت میں ہمیں بنایا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی محبت عطا فرمائے اور ان کے یہ جتنے بھی طریقے ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہم بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کوشش کریں، پھر اس زندگیوں میں شامل ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔